السلام علیکم. میں ڈاکٹر عادل ہوں. وکٹوریہ ہاسپٹل میں انٹرنل میڈیسن کا کنسلٹنٹ ہوں اور 13 سال سے وہیں پہ ایز کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں. ابھی جو مقصد آپ سے جس بیماری کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے, آپ تک پیغام پہنچانا ہے, وہ ہے جوڑوں کے درد کی بیماری, آسٹیو آرتھرائٹس. یقیناً گھٹنے کے جوڑوں کے درد کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اگر 100 مریض ہیں جن کو گھٹنوں میں درد ہے, تو شاید یہ غلط نہ ہوگا کہ ان 100 میں سے 98 یا 99 کا مسئلہ یہ آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ بہت عام ہے اور اس کے حوالے سے پیشنٹ مریض بیچارے کئی جگہوں پہ بھاگتے رہتے ہیں اور غلط العام چیزیں جو ان تک پہنچا دی جاتی ہیں یا علاج میں ایسی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جس سے وہ بیماری تو کئی دفعہ شاید اتنی نہیں بگڑتی, لیکن اس کے لیے جو علاج کیا جاتا ہے وہ بہت سے مسئلوں کا باعث بن جاتا ہے. تو کیا چیز ہے آسٹیو آرتھرائٹس؟ آسٹیو آرتھرائٹس ایک میڈیکل ٹرم اسے بولا جاتا ہے, ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر آپ کا جوڑ وقت کے ساتھ تھوڑا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. زیادہ تر جیسے عمر بڑھتی ہے اور یہ گھستا چلا جاتا ہے, تو جب یہ تھوڑا کھردرا ہو جاتا ہے, گھس جاتا ہے, تو جو جوڑ کے اندر ایک طرح سے خلا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور جب آپ خاص طور پہ جوڑ کو بینڈ کرتے ہیں, یعنی اکثر لوگ جب آغاز ہوتا ہے اس بیماری کا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب جب میں اتحیات میں بیٹھنا چاہ رہا ہوتا ہوں, جب میں چوکڑی مار کے بیٹھنا چاہ رہا ہوتا ہوں, میں واش روم میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں, تو میرے سے گھٹنے موڑے نہیں جاتے. کئی لوگ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زیادہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, چلتے ہوئے موسٹلی لوگ اس سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں. سو وقت کے ساتھ, عمر کے ساتھ, کسی میں 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال 50 سال, کئیوں میں اس کے بھی بعد, کئیوں میں 60 سال کے اوپر کی عمر سے, زیادہ تر یہ بیماری 50 سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے. تو اس کے بعد یہ مسئلہ گھٹنوں کی بیماری کا شروع ہو جاتا ہے. سو یقیناً کیونکہ کچھ اور مرض بھی ہیں جو گھٹنوں کے درد کا باعث بن سکتے ہیں, تو یہ ڈاکٹر آپ کا صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ کیا یہ آسٹیو آرتھرائٹس ہی ہے یا اس سے ہٹ کے کوئی گاؤٹ کا مرض ہے, سوڈو گاؤٹ کا ہے, کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جیسی جوڑوں کو, بڑے جوڑوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں. اب ایک دفعہ تشخیص ہو چکی, اب کیا کرنا ہے؟ تشخیص ہو گئی آپ کی, تو دیکھیں اگر یہ کہا جائے غلط نہ ہوگا کہ اس کے بڑے طریقہ علاج دنیا جہان میں 4 ہی ہیں. ان میں پہلے کریمیں, جیلز وغیرہ لگائی جاتی ہیں اس پہ, اور ساتھ میں نی کیپ ہم اسے کہتے ہیں, گرم پٹی ایک طرح سے, وہ استعمال کر لی جاتی ہے. اور جتنا عرصہ مریض کا گزارا چلتا رہتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں. اور یقیناً اگر ساتھ میں اس کا وزن زیادہ ہے تو اس کو خاص طور پہ سمجھایا جاتا ہے اپنے وزن کو کم کریں. اور ایک بہت اہم بات کہ جو بڑی غلط العام ہے آسٹیو آرتھرائٹس, جیسے شروع میں ہوتا ہے تو مریضوں کو کہہ دیا جاتا ہے بس آپ بیٹھ جائیں. یہ بہت غلط ہے. اگر آپ انہیں بٹھا دیتے ہیں تو جو جوڑ کے اوپر کے پٹھے ہیں وہ بھی طاقت چھوڑ دیتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے وقت سے کہیں پہلے وہ مریض بیٹھ جاتا ہے. سو اس مرض میں جب یہ بہت ایڈوانس یا ایسی سٹیجز پہ نہیں ہے جہاں چلنا ہی ممکن نہیں, تو ہمیشہ سمجھائیں پیشنٹ کو کہ حد الوسع جتنا ممکن ہو وہ لازمی چلیں, بلکہ اس کی کچھ ورزشیں ہیں اس گھٹنے کے حوالے سے وہ بھی لازمی کراتے رہیں. سو جب یہ سب آپ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ نے پیشنٹ کو بتایا کہ جی کریم جیل لگا سکتے ہیں یا گرم پٹی استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ پھر درد کی گولیاں. دردوں کی بہت سی دوائیاں ہیں جن میں پیراسٹامول کے نام سے ہیں, جو اینسڈس کے حوالے سے جانی جاتی ہیں, ڈکلوران, بروفین اور اس طرح کی بہت سی دوائیاں. نیپروکسن کے سالٹ استعمال ہوتے ہیں اس درد کے لیے, اور جب یہ استعمال ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہم ان کے ساتھ اومیپرازول بھی ساتھ دیتے ہیں تاکہ معدے کا نقصان نہ ہو مریض کا. اس کے بعد کچھ اور سالٹس ہیں جنہیں ڈلاکسیٹین کے نام سے جانا جاتا ہے, جنہیں ٹریماڈال کے نام سے جانا جاتا ہے. سو مختلف گائیڈ لائنز, مختلف کتابیں ہمیں, علم اور کتاب ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ان میں سے مختلف چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں درد کے حوالے سے. وہ اس بات پہ منحصر ہوتا ہے کہ کس سے کتنی درد مریض کی بہتر ہوتی ہے, اور اس کو ان دوائیوں کے کوئی نقصانات تو نہیں سامنے آتے, اور وہ کتنا ان دوائیوں کو ٹالریٹ کر سکتا ہے, برداشت کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے گھٹنوں میں انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, اسٹیرائڈ کے انجیکشن ہے, اور کچھ کتابیں کچھ جگہوں پر ہائلورونیڈیز کے انجیکشنز ہوتے ہیں, یہ بھی لگائے جاتے ہیں. یا کچھ اور ایسے پروٹوکولز ہیں, تھراپیز ہیں جو آج کل دنیا میں کی جا رہی ہیں. لیکن اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مین چیزیں پھر وہی رہتی ہیں کہ ایک کریم جیل لگانا, دوسرا دردوں کی گولیاں دینا, تیسرا گھٹنے میں اسٹیرائڈز وغیرہ لگانا, اور چوتھا جوڑ ہی بدل دینا. سو اب یہ 4 مختلف طریقہ علاج ہیں جو بڑے طریقہ علاج ہیں جو دنیا جہان میں کیے جاتے ہیں. سو سمجھیے اس بات کو کہ اگر آپ کو یہ بیماری ہے اور آپ اس بیماری میں اس درد کی وجہ سے بستر پہ بیٹھ گئے ہیں اور آپ کا کام کاج سب متاثر ہو گیا, تو صرف یہ بیٹھنا آپ کے لیے اس حوالے سے نقصان دہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے کام کاج نہیں کر پاتے اور باقی زندگی کا سارا,
یہ آپ کے لیے 10 اور بیماریوں کا باعث ہوگا، کیونکہ جب آپ چلیں پھریں گے نہیں تو اس میں آپ کے بلڈ پریشر کا خطرہ زیادہ ہے، اور موٹا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، شوگر کا خطرہ زیادہ ہے. سو یہ تمام چیزیں ہیں جو اگر آپ ورزش کے عادی نہیں رہیں گے تو آپ کو ان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو اس بیماری کو ٹائم پہ، اس کی تشخیص کے لیے ٹائم پہ رابطہ کریں. جب بھی یہ مسئلہ شروع ہو ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اس میں ایکس ریز ہوتے ہیں، اس میں سی ٹی اسکینز ہوتے ہیں، MRIs ہوتے ہیں، ان کی مدد سے اور مریض کی علامات کی مدد سے بنیادی طور پہ اس کو تشخیص کیا جاتا ہے. اور کیونکہ اس کا علاج بہت اچھا ہے، یہ مشکل علاج نہیں ہے. ہاں وقت کے ساتھ کئی دفعہ ان ادویات کو تھوڑا بڑھانا پڑتا ہے، یا جیسے آپ کو بتایا انجیکشنز لگانے پڑتے ہیں، جوڑ پہ بدلنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا علاج اس بیماری کا موجود ہے. تو مناسب ہوگا کہ دیر نہ کریں، صحیح ٹائم پہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں جب بھی علامات آپ کے سامنے ہوں، تاکہ اس کا صحیح علاج کیا جا سکے. بہت شکریہ. تھینک یو.